الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ دوڑو، آگے بڑھو مغفرت کے اسباب کی طرف اور اس جنت کی طرف جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی. اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں: فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. بزرگوں اور دوستو، قرآن و شریعت میں ہم مسلمانوں کو دین کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی، ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے. اور چونکہ اس آیت کے سب سے پہلے مخاطب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کے اس حکم پر مکمل عمل کیا. حضرات صحابہ دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، صرف دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غرباء صحابہ، غریب صحابہ حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو مالدار صحابی ہیں، بھائی ہیں، جس طرح نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، جس طرح سے وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن جس طرح سے وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں ہم اس طرح صدقہ خیرات نہیں کر سکتے کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں. اسی طرح سے وہ لوگ جس طرح سے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اس طرح ہم غلام کو آزاد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں. تو صحابہ کو اس چیز میں افسوس تھا کہ ہمارے مالدار صحابہ، ہمارے مالدار بھائی کیا ہوئے، ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں نیکیوں میں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس چیز پر عمل کرو گے تو تم اپنے مالدار بھائیوں سے بھی آگے بڑھ جاؤ. حضرات صحابہ نے کہا: ضرور بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 3 مرتبہ، الحمدللہ 3 مرتبہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھو. یہ اگر تم پابندی کرو گے تو کوئی تم سے آگے نہیں بڑھے گا نیکی میں، الا یہ کہ وہ بھی عمل کرے. تو غریب صحابہ بہت خوش ہو گئے کہ ہم کیا ہے، نیکیوں میں مالدار صحابہ سے بھی آگے بڑھ جائیں گے. عمل کرنا شروع کر دیے.
تو مالدار صحابہ کو بھی اس کا علم ہو گیا، تو وہ لوگ بھی عمل کرنا شروع کر دیے۔ تو اب بھاگے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے غریب صحابہ، اللہ کے نبی ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا، اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اب اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو حضرات صحابہ صرف دین کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، ہماری طرح نہیں۔ ہماری پوری نظر بس دنیا ہی کے معاملے میں ہوتی ہے، ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی ماموں کا بیٹا، چاچا کا بیٹا زیادہ کما رہا ہے، ہم کم کما رہے ہیں تو اسی پہ نظر رہتی، کسی نہ کسی طرح اس سے میں آگے بڑھ جاؤں۔ وہ عالیشان بنگلہ بنا دیا تو ہم بھی اسی کے کوشش میں لگ جاتے ہیں، وہ بہترین قسم کی گاڑی لے لیا تو ہم بھی اسی طرح کی گاڑی لینے، بلکہ اس سے بھی بہترین گاڑی لینے کی کوشش میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ 1 لاکھ روپے کا موبائل لے لیا تو ہم 2 لاکھ روپے کا موبائل لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری پوری فکر، ہماری پوری سوچ بس دنیا کے معاملے میں ہوتی ہے۔ کبھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرا بھائی روزانہ 2 پارے 3 پارے تلاوت کرتا ہے، میں کرتا نہیں، میں بھی کرنا۔ کبھی آتا ہمارے اندر یہ خیال، سوچ کر دیکھیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، میرا بھائی جو ہے روزانہ تہجد پڑھتا ہے، کیا میں بھی پڑھوں گا؟ میرا بھائی جو ہے ہر ماہ 3 دن برابر پابندی سے لگاتا ہے، میں بھی لگاؤں گا۔ میرا بھائی قرآن تجوید سے پڑھنا سیکھ لیا ہے، میں بھی سیکھوں گا۔ کیا ہمیں اس طرح کی چیزوں میں کوشش ہوتی ہے؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ دنیا کی چیزوں میں تو بڑی کوششیں ہوتی ہیں، بڑی ریس لگی رہتی ہے، دوڑ لگی رہتی ہے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن دین کے معاملے میں ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو مشہور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب جنگ تبوک میں جانی ہے، جنگ تبوک بہت دور کا سفر ہے، اس لیے صحابہ کو آپ نے چندے کی تشکیل کی کہ ہر ایک کے پاس جو بھی ہے پیش کرو اللہ کی راہ میں۔ تو سارے صحابہ گئے، اپنے اپنے حیثیت کے مطابق لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے، اب میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ گئے، جا کے اپنے پورے گھر کے چیزوں کو گنا اور پورے گھر کے چیزوں میں سے آدھی چیزوں کو لے کے لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور دل میں سوچ رہے تھے کہ میں تو اب آگے بڑھ جاؤں گا حضرت ابو بکر سے۔ کون سی چیز میں؟ لکھپتی ہونے میں نہیں، مالدار ہونے میں نہیں، نیکیوں میں، ثواب کے کاموں میں۔ ادھر کیا دیکھتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عمر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے گھر کی ساری چیزوں میں سے آدھی چیز کو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہے، اور باقی آدھی چیز کو میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے ابو بکر تم نے کیا کیا؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قربان جائیے اللہ کے نبی میں نے گھر میں جو بھی چیز تھی سب میں نے لا کے حاضر کر دی ہے، اور اپنے گھر والوں کے لیے میں نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ ابو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ آدمی ایسا ہے میں اس سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکوں۔ کس میں؟ دین کے کام، نیکی کے کام میں، ثواب کے کام۔ بڑے بڑے مالدار صحابہ بھی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کتنے بڑے مالدار صحابی تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کتنے بڑے مالدار صحابی تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ ان کی طرح مالدار ہونے کی خواہش نہیں کیے، نہیں کیے، ان کی طرح جو ہے دولت مند لکھپتی کروڑ پتی ہونے کی خواہش نہیں کی، خواہش کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جیسے نیکیوں کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اور ایک واقعہ بول کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد
ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوا. عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اپنے دوست کو یاد کر کے، اپنے ساتھی کو یاد کر کے، اور فرمانے لگے میری خواہش یہ ہے کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں حضرت ابو بکر کے ایک دن اور ایک رات کے بدلے میں دے دی جائیں. ان کے پوری زندگی کا صرف ایک دن ایک رات مجھے مل جائے تو میں اپنی زندگی کی ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ان کا ایک دن کا ثواب اور ان کی ایک رات کا ثواب میری ساری زندگی کے ثواب سے بھی زیادہ ہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کا ایک دن کا ثواب، ان کا ایک دن کا واقعہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت میں گئے مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف، تو غار میں جا کے پناہ لی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر جانے لگے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی ٹھہریے، یہ غار میں کوئی کیڑے مکوڑے، تکلیف دینے والے بچھو، سانپ ہو سکتے ہیں، اس لیے میں جا کے پہلے صاف کر دیتا ہوں، بعد میں آپ آئیے. باہر کھڑا دیے، اندر جا کے پوری صفائی کی، اپنی لنگی پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اندر جو سوراخ تھے سب کو بند کر دی. اس کے باوجود بھی 2 سوراخ بچ گئے تھے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، 2 سوراخوں میں اپنے پیر رکھ لیے. اللہ کے نبی کو آواز دے کر کہا اللہ کے نبی اب آئیے، غار تیار ہو گیا ہے، آپ کے لیے آرام گاہ تیار ہو گئی. تو اللہ کے نبی آئے، تھکے ہوئے تھے، بہت دور کا سفر تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ران پر سر رکھ کر آپ آرام فرمانے لگے. تھوڑی دیر میں کسی چیز نے حضرت ابو بکر کو جن 2 سوراخوں میں پیر رکھے ہوئے تھے اور 2 سوراخوں سے کاٹ دیا. اب اتنا درد ہو رہا ہے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میرا نبی سو رہا ہے، کہیں ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، اس لیے ہلے ہی نہیں، ایسے ہی برداشت کرتے رہے. ظاہری طور پر برداشت کرتے، لیکن آنکھوں کو کیسے برداشت کر سکتے؟ آنسو جو ہے بہنے لگے، گرم گرم آنسو کے 2-3 قطرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے منور پر پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے. ابو بکر کیا ہوا؟ تو اللہ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لدغت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے جس کی وجہ سے مجھے درد ہو رہا ہے، میں سہ نہیں سکا، جس کی وجہ سے آپ کے نیند میں خلل آ گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے پاؤں پر ملا، تھوڑی دیر میں وہ درد ختم ہو گیا. لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اس کا اثر جو ہے بعد میں ان کی وفات کے وقت میں ظاہر ہوا، اسی وجہ سے ان کا انتقال ہوا. اس کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی شہداء میں شمار کرتے، حکمی طور پر شہید ہیں. تو یہ جو دن ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کا ثواب دینے کے لیے تیار ہوں. کون بول رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ. اور یہ جو رات ہے، یہ دن نہیں بلکہ کیا ہے، رات کا واقعہ ہے. اور دن وہ دن ہے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض عرب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر حضرت ابو بکر کو سمجھایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اے مسلمانوں کے خلیفہ، ابھی رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے، اب اگر لڑیں گے تو پھر خامخواہ کا انتشار ہوگا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ انتہائی ناراض ہوئے اور کہنے لگے اجبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام. ایام جاہلیت میں بڑا زور دکھاتے تھے، اسلام میں کیا بزدل ہو گئے؟ حضرت عمر سے کہا، وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور دین کامل و مکمل ہو گیا. اینقص الدین وانا حی، میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں نقص ہو جائے میں برداشت نہیں کروں گا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کے جانوروں کو جس طرح سے دیتے تھے، اس میں سے اگر وہ زکوٰۃ کے جانور کی رسی بھی نہ دیں گے تو میں ان سے بھی لڑوں گا۔ تو یہ دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے، لڑے، تو وہ جو فتنہ پیدا ہوا وہ ختم ہوا۔ تو اس کا ثواب بھی اتنا زیادہ ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کا ثواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو بزرگ اور دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ دنیا سے کتنے بیزار تھے، بس ان کے سامنے صرف دین ہی مقصود تھا، صرف دین ہی مقصود۔ جب آخری زمانے میں خوب فتوحات ہوئے، خوب دنیا ان کے پیروں پہ گری، اس وقت بھی انہوں نے دنیا سے دل نہیں لگایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خادموں سے پانی پوچھا، پانی لاؤ، تو وہ خادم کیا کیا، پانی میں شہد ملا کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، مجھے سیدھا سادہ پانی چاہیے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ یہ نہ کہہ دے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم دنیا میں مزہ کر لیے، دنیا ہی میں خوب فائدہ اٹھا لیے، اب تمہیں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ایسا نہ کہہ دے، اس لیے مجھے دنیا کی لذیذ چیزیں نہیں چاہیے، مجھے سادہ پانی لاؤ۔ تو حضرات صحابہ کا یہ حال تھا۔ تو ایسے صحابہ کے بارے میں نعوذ باللہ بعض جماعتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ابو بکر کافر ہیں، عمر جو ہے کافر ہیں، غاصب ہیں، مرتد ہیں، نعوذ باللہ، ان کی خبروں کو ہم اکھاڑ کے پھینک دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کیا باتیں بولتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ زانیہ ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر ہمیں جو ہے مکے پر قدرت حاصل ہو گئی تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کی خبر کو کھود کے ان پہ حد جاری کریں گے، رجم کریں گے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں پورے ایک رکوع میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات نازل کر دی، اس کے باوجود بھی یہ دشمنان اسلام، یہ دشمنان صحابہ حضرات صحابہ کے سلسلے میں اس طرح سے بدگوئی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالی دے تو تم یوں کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے سب سے برے آدمی پر اللہ کی لعنت برسے۔ اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں پہ لعنت برسانے کے لیے کہا ہے۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستو، صحابہ کے ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا مطمع نظر، ہمارے مقصود جو ہے صرف دین ہونا چاہیے۔ دنیا بس آنی جانے والی چیز ہے، آج ہے تو کل نہیں رہ سکتے، بول نہیں سکتے، آج ہمارے پاس ہے تو کل دوسرے پاس چلی جائے گی، لیکن دین یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا، اور آخرت میں بھی ہمیں کام آئے گا اور خبر میں بھی کام آئے گا۔ اس لیے ہمیں دین کی طرف توجہ دینی چاہیے اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔